ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 2 سے 3 دنوں سے سود کے متعلق، بیاج کے متعلق، جس کو عربی میں ربا کہا گیا ہے، اس کے متعلق مستقل احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ربا ایک ایسا نام ہے جس کو اہل عرب بہت اچھی طرح جانتے تھے. ربا کہتے ہیں سود کو. تو لفظ ربا ایسا نام ہے جس کو اہل عرب کیا کرتے تھے، پہلے سے ہی جانتے تھے. یعنی ان کے لیے نام نیا نہیں تھا. یہ آیت اترنے سے پہلے بھی وہ ربا اور سود کو جانتے تھے. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا یہودیوں کے لیے. یہودیوں کے لیے بھی کیا تھا، سود کیا ہے، یہ حرام تھا. تو یہ لفظ بار بار ان کے کانوں پر پڑتا آیا ہوا تھا. یہی وجہ ہے بنی مخزوم اور بنو ثقیف، یہ 2 قبیلے تھے آپس میں، ان دونوں کا سودی لین دین چلا کرتا تھا، ان قبیلوں کا آپس میں ایک دوسرے پر. لیکن اس میں سے ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا. اب مسلمان جب ہو گیا تو اس کو معلوم ہوا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے سود لینا دینا یہ ساری چیزیں حرام ہیں. تو اس نے اپنے مد مقابل قبیلے کو سود دینے سے منع کر دیا کہ اب ہم سودی لین دین بالکل منع کرتے ہیں. اب کیونکہ اب ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام اور ہمارے احکامات کے اندر یہ ہے کہ ہم کسی کو سود لیتے بھی نہیں کسی کا، اور کسی کو بیاج دیتے بھی نہیں. یہ واقعہ مکۃ المکرمہ کے اس وقت کے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنائے گئے تھے اس وقت، تو ان کے پاس پہنچا. اس وقت کے وہ حاکم تھے وہاں کے. ان کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اور ساتھ ہی یہ آیت مبارکہ کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے عالم انسانیت کے لیے یہ احکامات ہیں. یہ احکامات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ مسلمان سود نہ دے، مسلمان سود نہ لے، نہیں، بلکہ یہ سود کا لین دین کرنا یہ اتنی مہلک بیماری ہے اور اتنا خطرناک عمل ہے کہ اس سے ساری انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی. سارا معاشی نظام تتر بتر ہو جائے گا. اور آپس کا جو عدل و انصاف قائم کرنا ضروری ہے، آپس کے اندر جو لوگوں کے ساتھ مساوات اور بھائی چارگی باقی رہنا چاہیے اور لوگوں کے اندر جو رحم دلی باقی رہنا چاہیے، یہ سودی نظام کی وجہ سے عدل و انصاف بھی ختم ہو جاتا ہے. سودی نظام کی وجہ سے آپسی بھائی چارہ بھی ختم ہو جاتا ہے. سودی نظام کی وجہ سے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشی حالات پورے کے پورے بگڑ جاتے ہیں، صرف اور صرف سودی نظام کی وجہ سے. اور سودی نظام ہی کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگوں کو انصاف لینا اور دلانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سودی نظام کی وجہ سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اوپر سود کو حرام قرار دیا، بیاج کو حرام قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا، وہیں پر لوگوں کو معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے بے کا لفظ استعمال، بے کا ایک عمل دے دیا، تجارت کا عمل دے دیا کہ تم تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، سوداگری کرو، لین دین کرو.
یہی وجہ ہے کہ آپ غور کریں کہ حکومتوں پر بٹانے والے لوگ جو جس کی حکومت لانا ہے اور جس کی حکومت گرانا ہے، یہ سارے ڈیسیجن اور یہ سارے فیصلے لینے والے لوگ بزنس مین اور تاجر لوگ ہیں۔ کون ہے بھائی؟ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں جو ملک کی حکومتوں کو گراتے ہیں اور ملک کی حکومتوں میں جسے چاہے بٹا دیتے ہیں۔ تجارت ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر انسانوں میں آپس میں بھائی چارہ باقی رہتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے پروڈکٹ کے ذریعے اپنے اپنے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات اور خیرات کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ واللہ لا يحب کل کفار نسیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کافر گنہگار کو پسند نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو خود مسبب الاسباب ہیں، اسباب بنانے والے ہیں، مال بنانے والے، دنیا بنانے والے، لوگ بنانے والے، ساری کائنات کے بنانے والے خالق کائنات خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ بیاض اور سود کو مٹا دیتا ہوں اور صدقات و خیرات کو بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ آپ بولیں گے سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ اتنا بول رہے ہیں اور واقعتاً ہم ایمان والے، ہم کو یقین ہے، لیکن یہ سود سے پیسے دینے والے، بیاض بٹوں سے پیسے دینے والے تو ہمیشہ خوشخرو نظر آتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ان کے پاس کئی گاڑیاں ہیں، کئی بنگلے ہیں، کئی گھر ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، جو ہے ان کا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے جوابات علماء کرام نے ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اسی آیت کے تحت ایک جواب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سود کو مٹا دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ سود کو مٹا دیتا ہوں۔ سود کو مٹا دینا اور صدقات کو بڑھا دینے کا تعلق دنیا سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے ہے۔ کس سے ہے؟ آخرت سے۔ کہ یہ جو لوگ دنیاوی زندگی کے اندر جتنی چاہے سود لے کر، سود دے کر کے جتنا چاہے عیش کر لے، جتنا چاہے زمین کے اوپر اپنی دنیا سجا لے، اپنے گھروں کو سجا لے، اپنے گاڑیوں کو سجا لے، اپنے جسموں کو سجا لے، لیکن یہ ایک حرام مال کے ذریعے کیا گیا ہے، تو یہ دنیا تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ دنیا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت میں ان کو جیسا چاہے رہو، لیکن جس دن ان کی روح قبض ہو جائے گی، آخرت میں ان کا ایک روپیہ ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ وبال جان بن جائے گا۔ اور صدقات بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دونوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک طرف سود دینے والا سود دے رہا ہے، ایک طرف زید نامی شخص کیا کر رہا ہے؟ صدقات دے رہا ہے، اور ایک طرف ایک شخص ہے جو سود سے، بیاض سے پیسے دے رہا ہے۔ دونوں لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں نا بھائی، دونوں لوگ ہیں۔ بیاض سے پیسے دینے والا بھی موجود ہے اور صدقات اور خیرات کے اندر اپنے پیسے لٹانے والا بھی موجود ہے۔ دونوں لوگ لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دونوں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیسے، مال لگا رہے ہیں نا بھائی۔ لیکن یہ جو مال لگا رہا ہے سود والا، یہ اس کا معاوضہ حرام طریقے سے دنیا میں لے رہا ہے، اور خود کی زندگی کو سنوارنے کے لیے دوسروں کا خون چوس رہا ہے، اس کی محنت کی کمائی بغیر کسی معاوضے کے لے رہا ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ لگا رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، اور اپنے مسلمان بھائی کا بولو یا ایک انسانیت کے ناطے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا خون اور ہڈیوں تک کو نوچ کر کھا رہا ہے، بیاض سے دینے والا۔ اور بالمقابل صدقہ دینے والے کے یہ لگا رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ میں لگا دیا بینک آف آخرت میں۔ کہاں پہ لگایا بھائی؟ بینک آف آخرت کے بینک میں لگا دیا میں، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ابھی آیتیں پڑھی نا بھائی ہم، ایک دانہ دانے سے 7 سنبلیں نکلی، 7 سنبلے میں ہر سنبل میں 100 دانے، 700 سنبلے 700 دانے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ جب کوئی 1 روپیہ صدقہ یا خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اخلاص کی بنیاد پر 700 گنا 700
گناہ بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں، اضعاف و مضاعفہ اللہ تعالیٰ اور بڑا چڑھا کر دیتے ہیں اخلاص کی بنیاد پر. یضاعف لمن یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دے گا اس کے اخلاص کی بنیاد پر. لے یہ بھی رہا ہے لیکن یہ حرام طریقے سے اور دنیاوی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے، انسانیت کے ساتھ اس کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے، اس کے اوپر رحم نہ کھاتے ہوئے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لے رہا ہے، اور یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صدقات کا عمل کر رہا ہے، صدقات دے کر اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اخلاص کی بنیاد پر اس کو بڑا چڑھا کر کے دے رہے ہیں. تو یہ دونوں کا جو لینا اور مٹنا اور بڑھنا ہے یہ آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے. دوسری بات مفسرین نے یہاں پہ اور ایک اچھی ذکر فرمائی ہے کہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر ان سود لینے دینے والے کے لیے فرمایا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور قیامت کے دن قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ شیطان لگے ہوئے شخص کی طرح اٹھیں گے، جنات اور بھوت لگے ہوئے شخص کی طرح یہ قبروں میں سے اٹھیں گے. تو یہ جو کیفیت اور سزا ہے یہ تو اخروی سزا ہے، لیکن دنیاوی سزا کیا ہے؟ اس میں دنیاوی دو سزائیں ذکر فرمائے مفسرین نے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سب سے پہلی جو سزا کا ذکر مفسرین نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے یہ مال سے اپنا گھر بنا لے، چاہے یہ مال سے اپنا محل سجا لے، اپنے بدن پر آسائش کے اور آرام دہ چیزیں کیا کرے؟ پہن لے، لیکن یاد رکھو اس کو اگر جو چیز چاہیے وہ سکون اور اطمینان، وہ اس کو حرام مال سے کبھی نصیب نہیں ہوگا. حرام مال سے کسی کو بھی چین سکون نصیب نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھے آپ. بظاہر جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا ہے. بظاہر کوئی بیاس کا لینے دینے والا 2 ٹکے اور 5 ٹکے سے پیسے مارکیٹ میں گھمانے والا، بظاہر ہمیں محسوس لگ رہا ہے کہ اوہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور یہ فلاں اتنی بلڈنگیں ہیں، یہ فلاں گاڑیاں ہیں، اور یہ دیکھو یہ بڑا عہدے پر بھی ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ بظاہر لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں جب آپ اس کے پاس جا کر کے اطمینان، چین، سکون، راحت کے بارے میں پوچھیں گے، ندارت، وہ تو اللہ تعالیٰ حلال مال میں ہی عطا فرماتے ہیں. ایسے بیاض بٹے والے شخص کو آپ پوچھ لیجئے اور اس مزدور سے پوچھ لیجئے جو دن بھر کام کر کے رات میں 1000 روپے لے کر آ کر اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے چین و سکون کے ساتھ سو جاتا ہے، اور یہ شخص اس حرام مال کو بچانے کے لیے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر کے پوری رات جاگا رہے گا، لیکن اس کو سونے کے بستر پر سوئے گا لیکن نیند نہیں آئے گی. بہترین ٹیبل کے اوپر پھل فروٹ وغیرہ رکھے ہوں گے لیکن اس کی آس نہیں بھرے گی، وہ مٹھاس نہیں آئے گی حلال مال کی. تو دنیاوی سزا یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ چین و سکون، راحت اس کو عطا نہیں کریں گے، اس کو اطمینان نہیں رہے گا، وہ بار بار اندر سے ڈرتا رہے گا کہ میں حرام کام کر رہا ہوں، میری پکڑ ہونے والی ہے، میں حرام کام کر رہا ہوں، میری پکڑ ہونے والی ہے. یہ اس کو بے چینی اس کو ہمیشہ کھاتی رہے گی. اور دوسری چیز اس کے جانے کے بعد دنیاوی سزا. عام طور پر لوگ اپنے اچھائیوں سے کیا کیے جاتے ہیں؟ یاد کیے جاتے ہیں. او ہو بہت اچھے آدمی تھے، او ہو بہت اچھے آدمی تھے، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جوا نہیں کھیلا، کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی گالی نہیں دی. لوگ ان کی اچھائیوں کا ذکر کریں گے، لیکن مجھے بتاؤ جس آدمی نے پورے محلے کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، بیاض لے کر کے ان کے خون پسینے کی کمائی کھایا ہو، کیا مرنے کے بعد وہ لوگ اس کی تعریف کریں گے؟ مجھے بتائیے نا. بلکہ زندگی بھر یہی کہیں گے، وہ اس کا باپ بیاض سے دیتا تھا پیسے، اس کی اولاد، بلکہ اولاد تک اس کی کیا ہوگی؟ اس کے اس حرکت کی وجہ سے پوری زندگی، ان کی بھی زندگی بدنام ہوتی جائے گی. انہوں نے کیا کمایا؟ ان کے باپ نے بیاض سے دے کے کما کے رکھا ہے. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہم سنتے ہیں بھائی، روزانہ تجربہ ہے ہم سب کو. یہ کس کا بیٹا؟ وہ شراب کی دکانیں تھی. وہ کس کا بیٹا؟ وہ لاٹری چلاتے تھے. وہ کس کا بیٹا؟ وہ بیاض سے پیسے دیتے تھے. وہ ایسا. اور پوری کمائی کی کس کے اوپر ہے؟ وہ حرام کے اوپر کما کے رکھے ہوئے. اور یہ امید تو بالکل بھی نہ رکھے کہ حرام مال سے کوئی اچھا کام ہو جائے گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا سے دوچار کریں گے، لیکن بعض لوگوں کی سزا ایسی ہوگی، بعض لوگوں کی سزا ایسی ہوگی، لیکن اکثر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سود اور بیاض کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے اور کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ غارت کر دیتے ہیں.
کل ہی ایک شخص نے مجھ سے کہا سب کچھ لٹا دیے، بولے ہم اسی میں لٹا دیے، ایک شوق ہو گیا، لے لیے، سود سے پیسے لے لیے، اور پھر گھر بھی گیا، گاڑیاں بھی گئی، سب بھی گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ساری جائیدادیں ختم ہو گئی، لیکن ابھی بیاج ختم نہیں ہوا دینا، ابھی لوگ پریشان کر رہے ہیں ہمارا بیاج جو بولتے ہیں۔ بتاؤ۔ ایک اور سزا مفسرین نے ذکر فرمائی ہے، حضرت معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں بیاج اور سود سے لینے دینے والے کو، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو وہ جو مال، میں ایک کروڑ پتی ہوں، میں نے آپ کو صرف 10,000 روپے لگائے ہیں، وہ 10,000 کا بیاج میں آپ کے پاس سال بھر کھا لیا، تو وہ 10,000 کا بیاج 20,000 روپے میرے کروڑ پتی مال کے اندر میرے جمع ہو گئے، تو وہ جو حرام مال میرے پاس آیا نا، وہ جاتے وقت اکیلا نہیں جائے گا، مجھے فقیر اور بھکاری بنا کے لے کے جائے گا۔ وہ 10,000 کا بیاج میں نے لیا ہے نا، وہ مجھے اکیلے کو، میرے اکیلا نہیں جا کے غارت نہیں ہوگا وہ، بلکہ میرے پاس موجود جو حلال مال تھا میرا دوسرا بھی، جو میرے خود کی محنت کا تھا، خون پسینے کا تھا، میرے پرکھوں کی جائیدادیں تھی، وہ حرام مال کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کے پاس کا سب کچھ دیوالا نکل جائے گا، راتوں رات اس کو کیا کریں گے، فقیر اور بھیک پتی بنا دیں گے۔ اس کی نحوستیں ہیں اس مال کی، اسی لیے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ بھئی سود کو میں مٹا دیتا ہوں، ویربی الصدقات، اور صدقات و خیرات کو میں بڑھا دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی کفار، کافر اور ناشکرے اور گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص سود سے باز نہیں آتا، گویا وہ اللہ کے ایک حکم کا انکار کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے بھائی، اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جب اس کو حرام کہہ دیا، اگر کوئی کہے کہ یہاں نعوذ باللہ یہ حرام نہیں ہے، وہ فوراً کافر ہو گیا۔ تو ایسے لوگ جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف سود دینا حرام ہے، سود لے سکتے، لوگوں کے ذہنوں میں آج تک میں بتاتا ہوں آپ کو 40% لوگ تو ایسے موجود ہوں گے جن کو شاید یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سود دینا حرام ہے، لینا حرام نہیں سمجھتے، حرام نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کا حکم کا انکار کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، کفار، اسیم، اور ایک کافر تو ہوا ہی، انکار کرنے والا ہی ہوا ہی، اور سود کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہو گیا، اور گنہگار کو اور ایسے ناشکرے کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقے کلام ہے، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا بھائی، ہر ایک کا، کسی کا الگ کسی کا الگ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ کلام کا مطلب کیا ہے، یہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا طریقہ یہی ہے، اپنے بندوں کو سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت بیان کی۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سود کی حرمت بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ سود وغیرہ بالکل کھانا بند کر دو، بالکل بند۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ذکر فرمائی، سود کے متعلق یہ آیت اتری۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ کلام ہے، بات کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا؟ فوراً انہیں بتایا، ہم بندوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو وہ سود جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ ایمان کے اور اعمال صالحہ کے بالکل کیا ہے، وہ منافی ہے۔ ایک ایمان والا ہو اور سود لیتا ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتے، سمجھو بات۔ ایک ایمان والا ہو اور بیاج بٹے سے اندر ملوث ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک ایمان والا ہو اور بیاج بٹے کے اندر ملوث ہو، اور ساتھ ہی ساتھ گنہگار بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ لین دین بھی کرتا ہو، یہ ساری چیزیں ایک ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایک نمازی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایک حاجی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جو نمازی ہے وہ یہ نہیں ہے، اگر یہ ہے تو اس کی نماز کوئی کام کی نہیں، کیونکہ اعمال کو اکارت کر دیتا ہے۔ یہ سود جو ہے نا،
یہ سود گویا یہ اندرون قلب کی ظلمت اور تاریکی ہے جو عمل کے بیچ میں آ جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بیاج بٹے سے پیسے دینے والوں کو ذرا آپ کبھی دور سے نظر ڈالیے, دن بھر میں چیک کرے وہ کتنے نمازیں پڑھتا ہے. میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میں نے ان پر نظر رکھی ہے. صرف اس لیے نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گناہ کی نوسط کیا ہوتی ہے تاکہ میرے کو عبرت ملے. اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے ہمیں ذکر فرمایا ہے نا بھائی, تو عبرت کے طور پر نظر رکھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دن بھر میں ایک بھی نماز کو نہیں پہنچتے. توفیق چھین لی جاتی ہے اعمال کی, نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اذانی بھی ہوتی ہے تو مسجد کے باہر سے نکل جائیں گے, لیکن توفیق اندر آنے کی نہیں ہوگی, کیونکہ لا یحب, اللہ پسند ہی نہیں کرتا ایسے لوگوں کو. جن کو پسند نہیں کرتا ان کو اپنے گھر میں کیوں بلائے گا اللہ؟ مجھے بتاؤ نا بھائی. اللہ جس کو پسند, میں آپ کو پسند کروں تو آپ کو گھر میں بلاؤں گا, چائے پلاؤں گا, بیٹھوں گا, لیکن آپ کو میں پسند ہی نہیں کرتا تو آپ کو دیکھوں گا میں, آپ کی طرف توجہ بھی نہیں رہے گی میری. یہ فطری چیز ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذین, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اے ایمان والو, وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے آئے, نیک عمل کرتے رہے, نمازوں کی پابندی کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے, ان کے لیے بہت بڑا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے. اور اب یہ جو لوگ ہیں جو ایمان والے ہو گئے, عمل صالح والے ہو گئے, جو نماز قائم کرنے والے ہو گئے, زکوٰۃ دینے والے ہو گئے, یہ چار بڑے بڑے اعمال کی جن کو توفیق مل گئی تو وہ سود اور بیاج بٹے جیسی چیزوں کے اندر بالکل بھی ملوث نہیں ہوں گے. اور ان کے اعمال کے وجہ سے, ان کے نمازوں کی وجہ سے, ان کے زکوٰۃ کی وجہ سے, ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے, اپنے پاس موجود ہے, اللہ کے پاس موجود ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. اور صرف یہ چاہیے, یہ اس کا اجر نہیں دیں گے, بلکہ اور دو چیزیں اللہ دیں گے جو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر فرمایا. ایک تو یہ ایمان والا جو نماز کا پابند ہے, یہ ایمان والا جو سچے پکے دل سے اللہ پر ایمان لاتا ہے, احکامات کی پابندی کرتا ہے, یہ ایمان والا جو مستقل نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور عمل صالح کرتا رہتا ہے, اچھے کام کرتا رہتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے. یہ 4-5 کرنے والا ایمان والا, یہ ایمان والا اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اجر کیا دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اب اس کو ٹینشن نہیں رہے گا میں نے دنیا میں کیا کیا کتنے گناہ کیے تھے. لا خوف علیہم, ان کو فیوچر کے بارے میں بھی کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی, اور ماقبل کے چیزوں کے بارے میں غمگین ہونے کی, پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ دو چیزوں کے پرواہ بھی اللہ عطا کریں گے. ڈر ہوتا ہے نا بھائی, میں نے پیچھے ایسا کرا تھا, وہ ڈر بھی نہیں. اب آئندہ میرا کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈر نہیں, کوئی غم بھی نہیں ہے, کوئی ڈر بھی نہیں. خوف اور غم, یہ دو چیزیں لفظ استعمال فرمایا اللہ نے. غم کا تعلق ماقبل کی چیزوں سے ہوتا ہے. ابا کا انتقال ہو گیا تو غمگین ہے, جورو کا انتقال ہوا تو غمگین ہے. ہوتے ہیں نا بھائی, ماقبل میں جو کچھ ہو گیا ان حادثات کی وجہ سے انسان کیا ہونا, پریشان ہے نا, تو اس کو غمگین ہونا کہتے ہیں. اور ڈر کس چیز کا ہوتا ہے, کل کیا ہوتا کہ مستقبل اور فیوچر کے بارے میں پریشان ہو کر کے انسان کو دل کے اندر ہیبت کا آ جانا, یہ ڈر کہلاتا ہے, خوف کہلاتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں, ان کو ان اپنے آگے کے متعلق بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں, ان کے لیے جنت فکس ہے. اور دنیا کے متعلق بھی ان کو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اپنے اعمال کے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے متعلق بھی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ نے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقیہ ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اگر ایمان والے ہو بھائی, جب تمہارا ان کے اوپر دینا, وہ بنو جو دوسرا قبیلہ تھا, اب تم نے ان کو دینا تھا تو تم نے کیا کر دیا, چھوڑ دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا, حضرت کیونکہ پہلے تو چلتا تھا نا بھائی سب, یہ احکامات آنے سے پہلے سود لین دین صحابہ بھی دیتے تھے, لیتے تھے, چلا کرتا تھا بالکل. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے یہودیوں کو بھی, مشرکوں کو بھی, کفاروں کو بھی اور بہت سارے مسلمانوں کو بھی اتنی بڑی رقم دی تھی, بیاج سے, سود سے دی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی یہ احکام اترے, شراب کا حکم آیا تھا تو کیسا چھوڑ دیا انہوں نے, پوری شراب کو کیا کر دیا تھا, پورے مدینے کی گلیوں میں بہہ گئی تھی کہ نہیں, رستوں پر پوری شراب چھوڑ دیے تھی. کیوں, حرام ہو گئی, بات ختم. اب ایک گھونٹ بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتے آپ, بلکہ ہم رکھ بھی نہیں سکتے. جو صحابہ اس کی تجارت کرتے تھے انہوں نے تو سب کچھ کیا کیا تھا, اب یہ بھی لے کر آئے تھے, سب کچھ چھوڑ دیا. تو صحابہ کے اوصاف تھے
کہ جیسے ہی سود کی حرمت اور بیاج کی حرمت کے متعلق آیات اتری تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا، سب کچھ معاف کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. جیسے ہی کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ تمہارا جو کچھ بھی سود دوسروں پر باقی ہے سب کچھ چھوڑ دو. اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے ایمانی جرت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ کا حکم اترا سود حرام، سود حرام، سود حرام، بس بیاج حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، چاہیے کسی بھی شکل میں ہمارے پاس آ جائے یہ حرام ہے، بس ہم کو اس سے دور رہنا ہے. صحابہ کرام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ دیا، اور یہ بتلانے کے لیے کہ یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے. جو بھی انسان، جو بھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کے زمین پہ، اس کے ملک کے اندر، اس کے محلے، اس کے قبیلے، اس کے ضلع شہر کے اندر اگر عدل و انصاف قائم ہو جائے اور معاشرتی اعتبار سے سب لوگ ترقی کرے اور بہترین تجار اور بہترین بزنس مین وہاں سے کیا ہو جائے، نکلے، اور بہترین معاشرہ تشکیل دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ یہ بیاج اور سود جیسی لعنت سے اپنے ملک کو دور رکھے، اپنے گھروں کو دور رکھے، اپنے اہل و عیال کو دور رکھے، اپنے بچوں کو ان سے دور رکھے. حالات آئیں گے، مصیبتیں آئے گی، پریشانیاں آئے گی. جنت یوں ہی تھوڑی آپ کو ملنے والی ہے، یوں ہی ملتی ہے نہیں. ایک لقمہ بھی اٹھا کر کھانا ہو تو ذرا دیکھیے روٹی جو آپ توڑ رہے ہیں اس روٹی کو کتنی محنت سے کسان نے جوار کے شکل میں اگایا ہے، اس کی محنتوں پر نظر دوڑائیے. اس کے بعد اس کو لانے کے بعد اس کو الگ کر کے پھر اس کو اچھی طرح پیس کر کے اس کے اندر کو جو بھسی ہوتی ہے اس کو چھان کر کے پھر اس کو لایا گیا، پھر اس کو گوندا گیا، اچھی طرح سے پانی میں اس کی مالش کی گئی، پھر اس کو اچھی طرح سے روٹی کی شکل میں اسی آٹے کو کیا کیا گیا بھائی، تپش، آگ کی تپش میں توے پہ کیا کیا گیا، اس کو سیکا گیا، ہر طرح سے سیکا گیا، تب جا کر کے وہ اس قابل ہو گئی کہ آپ اس کو توڑ کر کے لقمہ بنا کر کھا رہے ہیں. وہ ایک لقمہ بھی ہماری حلق میں جا رہا ہے تو بغیر مشقت کے نہیں جا رہا ہے. تو یہ سود دینے والا کیا سوچتا ہے میرے 1000 روپے لگا دیا تو بیٹھے جگہ پہ مجھ کو ہفتے میں 100 روپے مل رہے ہیں. یہ معاوضہ جو بغیر کسی محنت کا ہے، بغیر کسی معاوضے کا ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے. یہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ کسی کی مجبوری کا آپ فائدہ اٹھائے. کسی کی بیٹی کی شادی آ گئی، کسی کی کوئی دواخانے کا مسئلہ آ گیا، وہ آپ کے پاس ہے کہ 1000 10,000 روپے قرض دے دو. قرض تو نہیں دے سکتا بھائی میں، کچھ تو بھی دینا پڑے گا. لعنت ہے ایسے جملوں پر، لعنت ہے ایسے جملے پر جو ایک آدمی کی مجبوری کے فائدے کو اٹھاتے ہوئے اس کو 10,000 دے کر کے منتھلی 1000 روپے لے رہے ہیں اس کے پاس، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے. آگے اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب تمہارے ساتھ جنگ کون کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول جنگ کریں گے تمہارے ساتھ. اور جنگ کا لفظ معلوم ہے، کفار کے بعد اگر کہیں پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کا کافروں کے علاوہ اگر کسی کے لیے ذکر فرمایا تو کس کے لیے ذکر فرمایا؟ سود اور بیاج بٹے والے کے لیے ذکر فرمایا، بیاج بٹے والے کے لیے فرمایا. وَإِن تُبْتُمْ، ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں. سب کچھ چھوڑ دیے تو اپنی اصل بھی رقم لگائے تھے نا وہ، اس میں وہ 10,000 تو میرے اصل تھے نا، میں 1000 روپے بیاج لے رہا تھا لیکن وہ 10,000 تو میرے اصل تھے، اس کے بارے میں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، سچی پکی توبہ کر لو گے کہ انشاءاللہ آئندہ سے کبھی سود اور بیاج کے اندر ملوث نہیں ہوں گے، اب کبھی سود سے پیسے نہیں دیں گے، کبھی بیاج سے پیسے نہیں دیں گے، اگر تم توبہ کر لے ہوتے، سچی پکی توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اصل مال تم نے ان کو دیا ہے اتنا تم کو مل سکتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ 10,000 روپے دیے تھے نا بھائی، اس کے اوپر بیاج لے رہے تھے تو بیاج تو لینا بند کر دیا، حرام، اب حرام ہو گیا سب، لیکن وہ اصل جو 10,000 ہیں وہ تو میرے اصل تھے نا. تو لیکن یہ بھی کب ملیں گے؟ اگر تم توبہ کرو گے تو ملیں گے. اگر توبہ نہیں کرتے مطلب تم کیا کر دیے؟ تم کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے نا بھائی. جب مرتد ہو گئے تو اب تمہارا مال تم کو نہیں ملے گا، مال نہیں ملے گا.
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل حصہ جو تم نے دیا لگایا ہوا ہے وہ مل جائے گا. لا تظلمون، تم بھی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ظلم مت کرو. یعنی تم نے بھی جو کچھ مال لیا ہے کسی سے تو تم اس سے سود لینا بند کر دو. ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تمہارا بھی جو اصل سرمایہ ان کے پاس 10,000 5,000 دیا ہوا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور احکامات اترنے کے بعد بھی تمہارا اصل سرمایہ تم کو دیا جائے گا. تمہارے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی. اور اے بیاض بٹے سے دینے والوں، تمہارے لیے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا دیا بھائی؟ ٹھیک ہے، زید نے بہت کچھ پیسہ لگایا بیاض بٹے کے اندر، لاکھ روپے لگا دیا، لیکن اگر یہ لاکھ روپے جب اس نے لگائے ہیں اب وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ٹھیک ہے، تو نے جب سچے پکے دل سے توبہ کی ہے تو تیرا اصل سرمایہ لے کر کے ختم کر کے بھی تیرا بھی نقصان نہیں کریں گے، تجھ پر بھی ظلم نہیں کریں گے. لہٰذا تو اصل سچی پکی توبہ کرے گا تو تیرا اصل سرمایہ جو تو نے لاکھ لگایا ہے وہ تجھ کو ریٹرن مل جائے گا. لیکن اگر سچی توبہ نہیں کیا تو صرف منافقانہ طور پر توبہ کر رہا ہے، اوپر توبہ کر رہا ہے، تو یاد رکھ تو تیرا اصل سرمایہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، وہ نہیں ملے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اللہ تعالیٰ اس آگے کی آیت کے اندر کیا ذکر فرما رہے ہیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ذکر فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اور اگر وہ تنگ دست ہو، کوئی مجبوری میں آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی دواخانے میں ایڈمٹ ہیں، مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بچے کو اسکول میں فیس دینا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کرایہ دینا، جو بھی اس کے حالات اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے ڈالے ہیں، وہ اپنی حالات کو لے کر کے، اپنی پریشانی اور مصیبت کو لے کر اگر آپ کے پاس آئے اور وہ واقعتاً تنگ دست ہے اور آپ نے اس کو 1 مہینے کے لیے 10,000 روپے دیے ہیں، لیکن وہ 1 مہینے میں اگر نہیں دے رہا ہے تو آپ کیا ایسا مت کہو اس کو کہ بھئی 1 مہینے میں دیا تو کچھ نہیں، اگر اگلا مہینہ لگا دیا تو پھر مجھ کو بڑھ کے دینا پڑے گا. بالکل جائز نہیں ہے، بالکل نہیں. آپ کیا کیجئے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. تو اس کو مہلت دے دو جب تک کہ اس کی پریشانی اور آزمائش ختم نہیں ہوتی، جب تک کہ اس کے جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ درست نہیں ہوتے، تب تک تم کو کیا کرنا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. تو اس کو کیا کر دے مہلت. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں زید بھائی، آج نہیں نا، ٹھیک ہے اگلے مہینے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دے دو. ہاں میں دے دوں گا. تو قرض دے دیجیے، قرض حسنہ دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض حسنہ دینے والوں کے لیے بہت ثواب رکھا ہے، بہت ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو کسی مصیبت زدہ پریشان زدہ شخص کی مصیبت میں پریشانی میں مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد فرمائیں گے جب وہ پریشان ہوگا. مجھے بتاؤ یہاں کی پریشانی کوئی پریشانی ہے؟ یہاں کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے دوستو. جتنی چاہے مصیبت آ جائے یہاں پر ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کی طاقت، آپ کے اندر کیپیسٹی اللہ جانتے ہیں. آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ پہ حالات لائیں گے، مصیبتیں لائیں گے، پریشانیاں لائیں گے. اتنا زیادہ نہیں لائیں گے کہ آپ مر جائیں، بالکل نہیں. اور جو لوگ یہ بولتے ہیں نا اس کو بہت پریشانی تھی بول کے اٹیک آیا، یہ بالکل غلط ہے. اس کی موت کا وقت آ چکا تھا اس لیے وہ مر گیا. اللہ ظالم نہیں ہے کسی پر اتنا زیادہ پریشر ڈالے کہ وہ پھانسی لے کر مرے اور وہ دوا کھا کے مرے. وہ تو شیطان کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا. جو جان کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، قربان نہیں. اس کو آتم ہتیا کہتے ہیں، یہ حرام ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا اور اگر تم اس کو صدقہ کر دو، اس کی پریشانی ہے، اے بھائی ٹھیک ہے ایک کام کر لے، وہ میری طرف سے تجھ کو چل ہدیہ کر، ٹینشن نہ لے، اب بالکل مجھے پیسے معاف کر دیا میں نے تجھ کو. صدقہ کر دیا کا مطلب کیا کر دیا؟ اللہ نے فرمایا تصدقوا، یعنی صدقہ کر دو. صدقے کا مطلب یہ ہے کہ تم جب لگا رہے ہو تو مطلب تمہارا آخرت کے اندر اجر پکا. تم نے گویا وہ 10 معاف کر کے آخرت میں اپنے لیے بہت بڑا اجر کیا کر دیا؟ خرید لیا. تم نے اللہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ ایک معاملہ طے کیا، یہ 10,000 روپے صدقہ اب مجھے آخرت میں چاہیے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے 1000 اور 1,500 اجر وہاں پر رکھ دیا اللہ نے. تو آپ نے کیا کی؟ یہاں پر معاف کر کے وہاں پر
خریدتی ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے بوجھتے ہو، اگر تمہیں علم ہے اس بات کا، اگر تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا بدل ملنے والا ہے، اجر ملنے والا ہے، تو تم کیا کر دو، اس کو صدقہ دے دو، تم کیا کر دو، اس کو خیرات کر دو، اس سے کوئی روپیہ واپس مت لو اگر اس کی تنگستی صحیح نہیں ہو رہی ہے، اگر اس کے حالات درست نہیں ہو رہے ہیں تو۔ اور دینے والا بھی یاد رکھے، لینے والا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرض لیتا ہے اور اس کی نیت اگر دینے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ نیت دینے کی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر کے اس کو ہر جگہ بدنام کر دیتے ہیں، وہ ہر جگہ بدنام ہوتا ہے۔ تو نیت دینے کی رکھے اور تو لے، قرض لینا چاہیے، اللہ کے رسول نے قرض لیا تھا، اگر ضرورت گری تو لینا چاہیے، ایسی نہیں لینا چاہیے، ضرورت گرے گی، حالات آ جائے تو قرض لے، اور قرض لینے کے بعد آپ کے پاس 20 تاریخ کو پیسے آتے ہیں تو آپ 10 دن زیادہ بول کر 30 تاریخ بول دیجیے، 20 کو میری تنخواہ ہوگی میں آپ کو دے دوں گا، ایسا مت کہیے، اس کو کہے ہو سکتا ہے 20 کو تو تنخواہ ہوتی ہے میری لیکن میں آپ سے 10 دن زیادہ مانگ رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حالات آ جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے اور 20 کو پیسے نہیں آئے تو آپ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، اس لیے 10 دن زیادہ بول رہا ہوں۔ اور یاد رکھے آپ نے 30 تاریخ دے دی اور 20 کو آپ کی تنخواہ ہو گئی، 21 کو جب آپ پیسے لے کے جائیں گے، ارے آپ نے 30 بولے تھے، نہیں لیکن پیسے آ گئے، تو اس کے دل میں آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ آج آپ کو 10,000 دیا تھا، آئندہ مرتبہ 20 مانگے گے تو ٹھیک ہے بھائی میں ابھی دے دیتا ہوں بولے گا، کیونکہ آپ نے وقت سے پہلے پہنچا تھا۔ یہ طریقے کار ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں، کیونکہ ارادہ نیتیں صاف ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ساری شکلیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو۔ بیاج سے دینے والے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کا دن یہاں ختم نہیں ہوتا، اس کا مال جو کہہ رہا ہے کہ وہ لے رہا ہے تو میرے کو کوئی میرا بال بھیکا کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے کچھ نہیں بول سکتا، اگر ایسا سوچ رہے ہو تو ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر وہاں پر ہر ایک کو اس کے کیے کیا سب کچھ بدلا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس کا آپ نے حق مارا ہے وہ حق وہاں پر دینا پڑے گا، جتنا آپ نے اچھا کام کیا وہ سارا کا سارا اللہ آپ کو دیں گے، آپ کو نا امید نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ آپ نے چھپ کے نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ ضرور برا دیں گے۔ آپ نے کبھی ایسی بھی نیکی کی ہے کہ آپ کو خود کو پتا نہیں کہ میں نے نیک کام کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کا اجر دیں گے۔ اور اس کے بالمقابل مد مقابل اپوزٹ میں اگر کوئی گناہ ایسا کیا ہے جو آپ کو معلوم بھی نہیں لیکن وہ گناہ تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی سزا دیں گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ، پورا اجر، پوری سزا سب کچھ دیں گے۔ اچھے لوگوں کو اچھائیاں دیں گے اور گنہگار لوگوں کو سزائیں دیں گے۔ کسی کو نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا اور نہ کسی کو کیا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر روکیں گے نہیں، کسی کو نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔